اللہ الرحمن الرحیم۔ حج قربانی کا ذکر کیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ کیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو جو قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی تھی، لیکن اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسلسل 40 دن تک نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش قدس سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو حزائن الوجہ کہلاتا تھا، آپ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ نفیس لباس پہن کر ایک عظیم میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان لوگوں سے جانے کی وجہ پوچھی اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، کہتی ہے میں شادی اسی سے کروں گی جسے میں پسند کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو گئے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب وہ سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو شہزادی خود محل سے نکل کر ہر کسی کو دیکھتی ہے لیکن کسی کو پسند نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ چل پڑے، اسی میدان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے جہاں سب نوجوانوں کا ہجوم تھا۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنی 70 کنیزیں لے کر سر پر تاج رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر میدان میں جا کر شادی کے لیے آئے ہوئے امیدواروں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگی۔ جب شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہاں دیکھا کہ ان کی پیشانی پر ایک نور چمک رہا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی۔ زری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دی اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے پاس لوگ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا بادشاہ نے اور کہا اے بیٹی، تم نے نیک شوہر تو تلاش کر لیا ہے لیکن یہ ایک غریب آدمی ہے۔ لیکن چونکہ بیٹی کی پسند تھی اس لیے بادشاہ اور سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شہزادی کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے خود ادا کی۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی کیونکہ آپ کے بغیر تو میری زندگی مشکل ہو جائے گی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ سائرہ خاتون بولی میرے نزدیک میرے باپ کی قدر آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے اجازت مانگی اور بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی۔ تب ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ کو لے کر شہر سے باہر نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ عورتوں کی بہت خواہش رکھتا ہے، وہ نئی نویلی دلہنوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کے راستے میں 10 آدمی تعینات رہتے ہیں، جو کوئی مال اسباب لے کر مصر جاتا ہے تو وہ اس کو پکڑ کر اس کے مال سے محصول وصول کرتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر اپنے ساتھ عورت لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی تھی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بزرگ تھے اور دنیا کی خوبصورت ترین عورت ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، تو منزل پر پہنچنے کے لیے اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا دیا اور تالا لگا دیا۔ صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس میں دیکھ سکیں کہ کیا ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ اسے کھولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے کھولنا نہیں چاہ رہے تھے، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصرار دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے ضرور کھولیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ضد پکڑ لی اور صندوق کھول ہی دیا۔ جب صندوق کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی خوبصورت عورت صندوق میں بیٹھی تھی۔ جب محصول لینے والے لوگ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے تو مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا یہ تمہاری عورت ہے؟ یہ پوچھنے کے بعد بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا گیا اللہ کے حکم، تاکہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام اور بادشاہ کے بیچ کی ساری باتیں سن سکے۔ بادشاہ کو حضرت سارہ کو دیکھ کر بدنیت ہو گئی اور بری نیت سے حضرت سارہ علیہ السلام کو ہاتھ لگانے کے آگے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل اور خوش ہو گیا، اور پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی زانوں تک زمین میں دھس گیا۔ جب اس کا کوئی
ठिकाना ना रहा और وہ بالکل نہ ہل سکا تو اس نے توبہ کی تو اسے زمین نے بھی چھوڑ دیا۔ جب دوسری مرتبہ حضرت سائرہ کی طرف اس نے بری نگاہ سے دیکھا تو اس وقت وہ اندھا ہو گیا۔ تب اس بادشاہ نے کہا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب سائرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے وہ وعدہ توڑنے لگا اور حضرت سائرہ کو اس نے پھر ہاتھ لگانا چاہا تو اسی وقت اس کا تمام بدن شل ہو گیا اور آنکھوں کی روشنائی بھی ختم ہو گئی۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کرو۔ حضرت سائرہ علیہ السلام بولیں، اے بدبخت، یہ میری دعا نہیں ہے بلکہ میرے شوہر کی دعا ہے جو میرے ساتھ ہیں ان کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ تمہیں معاف کر دیں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ ان کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس بادشاہ نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا تمام خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ سب طے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے حال پر دعا کی اور وہ اس دعا کی برکت سے صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ریاست کے 2 حصے کر دیے۔ جو حصہ ایک طرف تھا آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا واپس اسی بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے ایک خوبصورت دوشیزہ حضرت سائرہ کو لا کر دی اور کہا، اے پاک بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر برائی کا ارادہ کیا، تمہاری معافی کے بدلے میں تمہیں بی بی ہاجرہ دیتا ہوں، جو گناہ مجھ سے ہوئے وہ معاف کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ اور حضرت بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی نعمت سے محروم تھیں اب تک، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ حاجرہ بی بی سے نکاح کر لیجئے۔ آپ حاجرہ بی بی سے نکاح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اولاد کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ کی خواہش کے مطابق حضرت بی بی ہاجرہ سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، 1 سال بعد ہی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سائرہ کی وفات کی تھوڑی مدت بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لیا جس کا نام قطرایہ کنطور تھا، جس کے بطن سے 6 بچے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت سے نکاح کیا جس کا نام حجورہ تھا، اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔